تفسیر خازن میں ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو بہت عظمت عطا فرمائی۔ آپ کے پاس بے موسم کے پھل آتے جو جنت سے اترتے، اور حضرت مریم نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حجرے سے باہر جاتے تو حفاظت کے نقطہ نظر سے باہر سے تالا لگا کر جایا کرتے، لیکن جب حضرت مریم کے پاس واپس جاتے تو وہاں بے موسم کے پھل پاتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرت مریم سے سوال کیا کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ باہر تو تالا لگا ہوتا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کم سنی کی عمر میں جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب حضرت مریم نے یہ کلام اس وقت کیا جب وہ پالنے یعنی جھولے میں پرورش پا رہی تھی، جیسا کہ ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی حال میں کلام فرمایا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو خیال فرمایا کہ جو پاک ذات حضرت مریم کو بے وقت، بے موسم اور بغیر کسی ظاہری سبب کے یہ پھل اور میوہ عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ بے شک اس پر بھی قادر ہے کہ حضرت زکریا کی اہلیہ عیشا جو کہ بانجھ تھیں، جس کی وجہ سے وہ بے اولاد تھے، دونوں بوڑھے بھی ہو چکے تھے اور ظاہراً اولاد ہونے کے امکانات بھی ختم ہو چکے تھے، لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی نہایت اعلیٰ قسم کے پھل دیکھے تو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ جب میرا رب بے موقع، بے موسمی پھل عطا کر سکتا ہے تو اس کے لیے اولاد دینا کیا مشکل ہو سکتا ہے۔ اولاد کی خواہش نے دعا کا روپ دھار کر رب کے حضور مانگنے کی ہمت پیدا کر دی، اور پھر بے اختیار ان کے لبوں پر یہ دعائیہ کلمات آ گئے۔ اس دعا کو قرآن مجید نے اس انداز سے بیان فرمایا: رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے دعا مانگنے کا پورا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک 75 سال یا 80 سال تک پہنچ چکی تھی، مگر آپ علیہ السلام کے پاس اولاد جیسی نعمت نہ تھی۔ آپ علیہ السلام کو اپنے رشتہ داروں میں سے بھی کوئی ایسا نیک صالح مرد نظر نہیں آتا تھا کہ جو آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد اس قابل ہو کہ وہ آپ کا جانشین بنے اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو دین کی خدمت آپ کے سپرد کی گئی ہے اس کو انجام دے سکے، بلکہ آپ کے کئی رشتہ دار شریر تھے، فسادی تھے، اور آپ کو خوف تھا کہ کہیں میرے بعد یہ دین میں تبدیلیاں شروع نہ کر دیں، اسی وجہ سے آپ بہت فکر مند رہا کرتے تھے۔ یہی احساس جب بہت زیادہ بڑھا تو بالآخر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما جو تیرا بھی پسندیدہ ہو اور وہ میرے بعد میرا وارث بنے اور دین کی خدمت کرے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی دعا کی ابتدا اس طرح کی کہ اے میرے مولا، تو جانتا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور بڑھاپے کی کمزوری اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ سب سے مضبوط عضو ہڈی میں کمزوری آ چکی ہے، اور جب یہ کمزور ہو چکی ہو تو باقی اعضاء کا حال محتاج بیان نہیں، اور میرے سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، اور اے میرے رب آج سے پہلے تیری بارگاہ میں نے جو بھی دعائیں کی ہیں تو نے وہ قبول فرمائی ہیں، لہٰذا مجھے امید ہے کہ تو میری یہ دعا بھی قبول فرمائے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے الفاظ یہ تھے: قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب ردیہ۔ عرض کی اے میرے رب، بے شک میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر نے بڑھاپے کا شعلہ چمکا دیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا، اور بے شک
مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا وارث عطا فرما دے جو میرا جانشین ہو اور یعقوب کی اولاد کا وارث ہو، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے۔ رشتہ داروں سے مراد یہاں چچا زاد بھائی ہیں، اور ڈر کی وجہ یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل کے شریر لوگ تھے، اور آپ علیہ السلام کو خوف تھا کہ کہیں میری وفات کے بعد یہ لوگ دین میں تبدیلی نہ کر دیں اور صحیح طور پر دین کی خدمت نہ کریں۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے اپنے بعد کے لیے اپنی پشت سے نیک بیٹے کی دعا کی تاکہ وہ دین کو زندہ رکھنے کے معاملے میں ان کی پیروی کرے۔ تو آپ علیہ السلام نے یوں عرض کی، اے میرے رب، بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کی طرف سے دین میں تبدیلی کر دینے کا ڈر ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے جس سے اولاد ہو نہیں سکتی۔ تو مجھے اپنے پاس سے کسی سبب کے بغیر کوئی ایسا وارث عطا فرما دے جو میرے علم اور آل یعقوب کی نبوت کا وارث ہو، یعنی اسے اس قابل بنا دے کہ اس کی طرف وحی کی جا سکے، اور اے میرے رب اسے ایسا بنا دے کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے اور تیرے حکم سے راضی ہو۔ ناظرین کرام، اس دعا کی قبولیت کا پروانہ بارگاہ سمدیت سے ان الفاظ میں جاری ہوا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہیں بنایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بیٹے کی خوشخبری سنی تو عرض کی، اے میرے رب، میرے یہاں لڑکا کس طرح ہوگا، کیونکہ میری بیوی نے اپنی اور میری جوانی کے زمانے میں بچہ نہیں جنا، تو اب بڑھاپے کی حالت میں وہ کس طرح بچہ جنے گی، اور میں بھی بڑھاپے کی وجہ سے خشک لکڑی کی طرح سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ چکا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری بشارت عطا فرمائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عرض کے جواب میں یہاں فرمایا گیا کہ بیٹا اسی حالت میں دیا جائے گا، اور یہ میرے اوپر بہت آسان ہے کہ میں بڑھاپے کے عوارض دور کر کے آپ میں جوانوں کی سی قوت توانائی پیدا کر دوں، اور آپ کی بیوی کے مرض کو دور کر کے انہیں صحت عطا کر دوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے آپ کو اس وقت پیدا کر دیا جب آپ کچھ بھی نہ تھے۔ تو جو رب تعالی معدوم کو موجود کرنے پر قادر ہے، وہ بڑھاپے میں اولاد عطا فرمانے پر بھی یقیناً قادر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب یہ بتا دیا گیا کہ اسی عمر میں بیٹا عطا ہوگا، تو آپ علیہ السلام نے مزید عرض کی، اے میرے رب، میری بیوی کے حاملہ ہونے کی کوئی نشانی بتا دی جائے تاکہ میں اس وقت سے تیری اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے میں مصروف ہو جاؤں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے لیے آپ کی زوجہ کے حاملہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ صحیح سالم ہونے کے باوجود اور گونگا ہونے کے بغیر 3 دن رات لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے۔ ایسا ہی ہوا کہ ان ایام میں آپ لوگوں سے کلام کرنے پر قادر نہ رہے، البتہ جب اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہتے تو زبان کھل جایا کرتی تھی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام اس جگہ سے باہر نکلے جہاں وہ نماز ادا کیا کرتے تھے، اور لوگ محراب کے پیچھے ان کے انتظار میں تھے کہ آپ علیہ السلام ان کے لیے دروازہ کھولیں تو وہ داخل ہوں اور نماز پڑھیں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام باہر تشریف لائے تو آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا اور آپ گفتگو نہیں فرما پا رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کو کیا ہوا، کیا حال ہے؟ آپ علیہ السلام نے انہیں اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو اور عادت کے مطابق فجر اور عصر کی نمازیں ادا کرتے رہو۔ آپ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے کلام نہ کر سکنے سے جان لیا کہ آپ کی بیوی صاحبہ حاملہ ہو چکی ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت زکریا علیہ السلام بہت بڑے عالم تھے، بارگاہ الہی میں
قربانیاں آپ علیہ السلام ہی پیش کیا کرتے تھے، اور مسجد شریف میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جس وقت محراب میں آپ علیہ السلام نماز میں مشغول تھے اور باہر آدمی داخلے کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے، دروازہ بند تھا، اچانک آپ کے سامنے ایک سفید پوش آپ نے جوان کو دیکھا۔ وہ حضرت جبریل امین تھے۔ انہوں نے آپ کو فرزند کی بشارت دی، جسے اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا، اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ جو ان اللہ یبشرک میں بیان فرمائی گئی ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے 4 اوصاف بیان فرمائے گئے۔ پہلا یہ کہ آپ مصدق یعنی تصدیق کرنے والے ہیں۔ دوسرا سید یعنی سردار ہے۔ سید اس رئیس کو کہتے ہیں جو مخدوم اور مطاع ہو، یعنی لوگ اس کی خدمت اور اطاعت کریں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام مومنین کے سردار اور علم و حلم اور دین میں ان کے رئیس تھے۔ تیسرا وصف جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوا وہ ہے حصورا یعنی عورتوں سے بچنے والا۔ حصور وہ شخص ہوتا ہے جو قوت کے باوجود عورت سے رغبت نہ کرے۔ اور چوتھا وصف ہے صالحین میں سے ایک نبی۔ ناظرین کرام، یہ غیب کی خبر حضرت جبریل امین اور حضرت زکریا علیہ السلام دونوں کو معلوم ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کو بشارت ملی کہ آپ کو ایسا بیٹا عطا کیا جائے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ اللہ رب العزت کے کلمہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں کلمہ کن فرما کر بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں صرف 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام سے ملیں تو انہیں اپنے حاملہ ہونے پر مطلع کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، میں بھی حاملہ ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا، اے مریم، مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے۔